فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ میں وہیں سے شروع کرتی ہوں جہاں سے میں نے ختم کیا تھا، یعنی صفحہ نمبر 200 تک میں نے ریکارڈ کیا تھا، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 201 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی تفسیر المیزان میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس فرمان کو فریقین بریکٹ میں لکھا ہے شیعہ اور سنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی ہے۔ نیچے ایک مشہور حدیث ہے کہ جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا ایک محال چیز سے تعلق ہے، کیونکہ خداوند عالم کی ذات کے علم کا احاطہ محال ہے۔ ان کی اس استدلال کو مسترد کیا جاتا ہے ایک تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے ذریعے، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، یعنی تم میں جو اپنے آپ کو زیادہ پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو بھی زیادہ پہچانتا ہے، اور دوسری یہ کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عکس نقیص کے طور پر ہے کہ خداوند فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ سورہ حشر بریکٹ میں لکھا ہے سورہ حشر آیت کا نمبر ہے 19۔ اس بارے میں حضرت کا فرمان ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے اعمال کو خلوص سے بجا لائے۔ میں کہتا ہوں کہ گزشتہ بیان میں خلوص کے ساتھ اعمال کے بجا لانا اور اس کے معرفت نفس پر اثرات کا باہمی تعلق واضح کیا جا چکا ہے۔ اسی بارے میں ہی آپ کا ارشاد ہے کہ اپنی ذات کی معرفت دو مفید ترین معرفتوں میں سے ایک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں دو معرفتوں سے بظاہر آیات النفس کی معرفت اور آیات آفاق کی معرفت مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، ہم عنقریب اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق بریکٹ میں لکھا اطراف عالم میں اور انفس یعنی بریکٹ خود ان میں انہیں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہی ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے۔ کیا تمہارا پروردگار اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ نیز سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 میں آیت میں فرماتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ بریکٹ میں لکھا ہے سیر نفس، اور دوسرے بریکٹ میں لکھا ہے سیر آفاق، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے سیر نفس، اور اس کے آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما ہی میں سیر آفاق سے زیادہ مفید ہوتی ہے، یعنی سیر نفس سیر انفس سیر آفاق سے زیادہ مفید ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ معرفت نفسانی عام طور پر نفس کے اصاف اعمال کی اصلاح کرتی رہتی ہے، جبکہ معرفت آفاقی اس کے برعکس ہوتی ہے، اس لیے کہ معرفت آیات مفید ہے وہ یوں کہ معرفت آیات بحیثیت آیات کے خداوند عالم اور اس کے اسماء و صفات اور افعال کی معرفت کے لیے کی طرف لے جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ خداوند عالم حی زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں، وہ قادر ہے، اس کے پاس گزر تک نہیں ہوتا، عالم ہے، ناوافیت اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ ایسا رب ہے جو ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اس نے مخلوق کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اس طرح ان پر انعام فرمایا ہے جس بات کے وہ مستحق ہیں، پھر بروز قیامت ان سب کو اکٹھا کرے گا تاکہ برائی کرنے والوں کو سزا دے اور نیکوکاروں کو نیک بدلہ دے۔
یہ اور اس طرح کی دوسری چیزیں حقیقی معرفت کی چیزیں ہیں۔ جب انسان اس طرح کی معرفت سے بہرہ یاب ہو جاتا ہے اور اس معرفت پر پختہ یقین رکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کی حقیقت مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ حیات ابدی یا تو سعادت دائمی کے ساتھ ہے یا شقاوت کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، نہ کہ حوث پرستانہ چند روزہ کھیل کود کی زندگی ہے۔ یہی علمی موقف اپنی شرعی تکلیفوں اور فرائض و واجبات کی تکمیل میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف کس طرح رجوع کرنا چاہیے، اپنے ابنائے نوع بنی آدم کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور دنیا و آخرت کی زندگی کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس چیز کو ہم دین کا نام دیتے ہیں، کیونکہ جو طریقہ کار انسان اپنی زندگی میں اپناتا ہے اور ہر کس و ناقص کوئی نہ کوئی طریقہ تو اپناتا ہی ہے، وہ اپنی بساط کے مطابق زندگی کے جس طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے اسے اپنے لیے اچھا سمجھ کر اپناتا ہے تاکہ اسے اس سے سعادت حاصل ہو۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ پر واضح ہے۔ بس جس طرح کی زندگی کو انسان اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے اس کے متعلق حاجات اور ضروریات کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ اسے ایسے ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جس سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، چنانچہ انسان اپنے اعمال کو انہی کے مطابق بجا لاتا ہے۔ یہی چیز سنت یا دین کہلاتی ہے۔ ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ آیات نفس اور آیات آفاق میں غور و فکر اور معرفت الہی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی دین حق اور شریعت الہیہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ انسان اپنی ابدی زندگی کی معرفت حاصل کرتا اور توحید، معاد اور نبوت سے اس کا تعلق قائم کرتا ہے۔ یہی چیز ایمان و تقویٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس میں دونوں راہیں مشترک ہیں، یعنی آفاق و نفس میں غور و فکر کی راہیں آفاق اور انفس میں غور و فکر کی راہیں جو دونوں مفید ہیں۔ البتہ آیات انفس کی افادیت آیات آفاق سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ خود نفس اس کے قوی روحانی اور جسمانی ذرائع سے باخبر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کون سے امور نفس کو اعتدال پہ رکھتے ہیں، کون سے اسے سرکشی کی طرف لے جاتے ہیں اور کس طرح اسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ انہی آیات انفس کے ذریعے نفس کی فضیلت و ذات کے ملکہ، یعنی اس کے اچھے اور برے حالات سے یہ اصل میں پرنٹ میں ملکہ لگ رہا ہے لیکن یہ بلکہ ہے، پیج نمبر 205 ہے 205، جس میں لکھا ہے کہ نفس کی فضیلت اور رضالت کے بلکہ اس کے اچھے اور برے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ جب انسان ان امور کی معرفت کے ساتھ دل لگا لیتا ہے اور ان سے متعلقہ امور کے بارے میں یقین حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ امن و خطرات اور سعادت و بدبختی کے متعلق سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے ناگزیر ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ مرض اور اس کے علاج کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس طرح وہ بہت قریب سے فاسد امور کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور صحیح امور کو اپنانے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ آفاقی آیات کے بارے میں غور و فکر کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ آفاقی آیات اگرچہ انسان کو اصلاح و تطہیر نفس کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ وہ اپنے نفس کو برے اور فاسد اخلاق سے بچائے، رذیل خصلتوں سے دور رکھے، روحانی فضیلتوں سے آراستہ ہو، لیکن اسے یہ دعوت دور سے ملتی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ روایت کا ایک اور دقیق ترین اور لطیف ترین معنی بھی ہے جو علم النفس کے بارے میں حقیقی بحث کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جو یہ ہے کہ آفاقی آیات نیز ان سے حاصل ہونے والی معرفت کے بارے میں غور و فکر ایک فکری غور و فکر اور حصول علم ہوتا ہے، جبکہ نفس اس کے قوی اطوار و وجود اور تجلی پانے والی معرفت کا معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ شہودی غور و فکر، حضوری علم اور فکری تصدیق ہوتی ہے جسے اپنے وجود کے لیے قیاسات برہان و دلیل کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک انسان اس کے مقدمات کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک اس کے دلائل پر نظر رہتی ہے اس وقت تک یہ چیزیں بھی باقی رہتی ہیں۔ جب دلیل سے توجہ بڑھ جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی زائل ہو جاتی ہیں، شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں اور اختلافات سر اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ نفس اس کے قوا اور اس کے اطوار وجودی کے علم نفسانی کے برخلاف ہے، کیونکہ یہ بات ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی آیات پر غور کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو نفس کو اپنے رب کی طرف محتاج ہونے کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے وجود کے تمام اطوار میں اس کی ضرورت کو دیکھتا ہے
بس اسے عجیب و غریب چیز دکھائی دیتی ہے، وہ اپنے نفس کو عظمت کبریا کے ساتھ ناطے جوڑے ہوئے پاتا ہے۔ اسے اپنے وجود، حیات، علم، قدرت دید، شنید، ارادہ اور محبت نیز دیگر صفات و افعال میں ایسے متناہی سلسلے سے تعلق قائم کیے ہوئے دیکھتا ہے جو وجود، حیات، علم، قدرت وغیرہ جیسے کمال کی صفات میں بلندی، عظمت، جمال و جلال و کمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جن چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے وہ ان کے بارے میں اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ نفس انسانی کا کام صرف اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جس سے وہ باہر نہیں نکل پاتا۔ اس کا کام صرف اپنے محدود راستوں میں ہی مجبوراً گردش کرنا ہوتا ہے۔ انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نفس دوسری تمام چیزوں سے قطع تعلق کر چکا ہے، جن کے متعلق اس کا گمان تھا کہ وہ ایک اجتماعی میل ملاپ کی صورت صرف اپنے اس رب کے ساتھ اختیار کر چکا ہے جو اسے بھی اور اس کے علاوہ دوسری تمام چیزوں کو بھی ظاہر اور باطن میں اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ خلوت کر رہا ہے، خواہ لوگوں کے بھرے ہوئے مجمع میں ہو۔ اس وقت اس کا نفس دوسری تمام چیزوں سے منہ موڑ کر صرف اپنے رب کی طرف توجہ کیے ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ بھلا کر اپنے رب کی یاد میں ہوتا ہے، نہ تو اسے کسی حجاب نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، نہ کسی پردے نے اسے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت معرفت ہوتی ہے جو اس کے اندر لیے مقدر کی گئی ہے۔ یہی وہ معرفت ہے جسے معرفت اللہ بذات اللہ، خدا بریکٹ میں لکھا ہے، خدا کے ذریعے خدا کی معرفت کا نام دینا نہایت مناسب موضوع ہوگا۔ لیکن انورٹڈ کاما میں لکھا ہے لیکن فکری معرفت جو آفاقی آیات میں غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، خواہ غور و فکر کا نتیجہ قیاس ہو یا حد یا کوئی اور چیز، تو یہ صورت ذہنیہ کی وجہ سے صورت ذہینیہ ہی ہوتی ہے۔ خداوند متعال کی شان اس بات سے بالاتر ہے کہ کوئی ذہن اس کا احاطہ کر سکے، یہ اس کی ذات کسی خلق کردہ صورت کے ہم پلہ ہو جس سے اس کی کوئی مخلوق عالم تخلیق میں لے آئے، اور نہ ہی انسانوں کا علم اسے احاطہ کر سکتا ہے۔ بحار الانوار میں ارشاد مفید و احتجاج تبرسی کے حوالے سے شوبی کی روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ کسی سے حجاب کے پردے میں رہے یا کوئی اس سے حجاب یعنی پردے میں ہو، یعنی نہ تو خدا کی ذات کسی سے ڈھکی چھپی ہے اور نہ ہی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ ہے۔ اسی طرح کتاب توحید میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان اس مخلوق کے سوا کوئی حجاب یعنی پردہ نہیں، اگر وہ حجاب میں ہے تو کسی پردے کے بغیر ہے، اور اگر لوگوں کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو اس وجہ سے نہیں کہ اسی کسی پردے نے ڈھانپا ہوا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ معبود حقیقی ہے جو کبریائی اور بلندی مرتبہ کا حامل ہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے التوحید ہی میں عبد العالیٰ کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جس شخص نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ کو حجاب یا صورت مثال کے ذریعے پہچانتا ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ حجاب صورت یا مثال اور چیز ہے اور خدا کی ذات اور ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ غیر خدا کے ذریعے توحید کا قائل ہے وہ کیوں کر توحید کا قائل ہو سکتا ہے۔ پیج نمبر 209 ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ ہی کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، جو اسے خود اسی کے ذریعے سے نہیں پہچانتا وہ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اس کے غیر کی معرفت کا قائل ہوگا۔ الحدیث، ہمارے مذکورہ بیان کے سلسلے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول بہت سی احادیث ہیں۔ خداوند عالم ہمیں ان کے بیان اور تشریح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ العزیز سورہ اعراف کی تفسیر میں ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ بس حاصل کلام یہ ہوا کہ انفسی آیات میں وہ غور و فکر کا مقام نہایتی بلند و گراں بہا ہے۔ حقیقت معرفت میں یہی بات نتیجہ خیز ہوتی ہے، اور بس یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اسے دو معرفتوں میں سے زیادہ سودمند معرفت قرار دیا ہے، نہ کہ ایک مقررہ کردہ معرفت، کیونکہ عامت الناس اس کے حصول سے قاصر ہیں، اور کتاب و سنت، سیرت نبویہ طاہرہ اور سیرت اہل بیت علیہ السلام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو شخص آفاقی نقطہ نظر سے خدا کی ذات پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ یہی چیز مومنین میں رائج و شائع ہے۔ معرفت کے دونوں راستے مفید ہیں، لیکن نفسی راستہ افادیت کے لحاظ سے زیادہ اہم اور گراں قدر ہے۔ کتاب الدرر والغرر میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ عارف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا، پھر اسے آزاد کر دیا،
اسے ہر چیز سے منزہ رکھا جو اسے حق سے دور کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آزاد کرانے کا مطلب یہ ہے اسے خواہشات کی قید اور شہوت سے، غلامی سے آزاد کرائے۔ اس کتاب میں حضرت جناب ہی سے روایت ہے کہ انسان کی بہت بڑی جہالت اپنے نفس سے جاہل ہونا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب میں آپ ہی سے روایت ہے انسان کی بہت بڑی دانائی اس کی اپنی ذات کی معرفت ہے۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے جس شخص کو اپنی ذات کی زیادہ معرفت ہوگی وہی اپنے رب کا زیادہ خوف رکھنے والا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اس خوف کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے رب کو زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں، لہذا دوسرے لوگوں کی نسبت اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم سے تو صرف علماء ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ اسی کتاب میں آپ ہی سے مروی ہے افضل ترین عقل یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے۔ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا وہ عقل مند ہوا، جس نے نہ پہچانا وہ گمراہ ہوا۔ اسی طرح اس کتاب میں حضرت امیر فرماتے ہیں مجھے ایسے شخص پہ تعجب ہوتا ہے جو اپنے گمشدہ چیز کی تلاش میں تو مارا پھرتا ہے لیکن اپنے نفس کو گم کر چکا ہے اور اسے تلاش نہیں کرتا۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ انتہائی درجے کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے۔ میں کہتی ہوں کہ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ ایسی معرفت کو انتہائی درجے کی معرفت کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ حقیقی معرفت یہی ہے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو خود کو نہیں پہچانتا دوسروں کو کیسے پہچانے گا۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں کسی انسان کی معرفت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود کو پہچان لے، کسی شخص کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچان سکے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کے ساتھ دل لگانے سے علیحدہ ہو جاتا ہے یا لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے علیحدہ ہو جاتا ہے، یا خدا کی ذات کے ساتھ اسے اس قدر اخلاص ہوتا ہے کہ سب سے کٹ کر صرف خدا ہی کا ہو جاتا ہے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے جہاد کرتا ہے، اور جو اس سے جاہل ہوتا ہے وہ اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کے تمام امور کو عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو خود کو پہچانتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخوبی پہچان لیتا ہے، اور جو خود سے بے خبر ہو دوسروں کے باہر میں جاہل ہوتا ہے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ تمام علوم و معارف کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی ذات کو نہیں پہچانتا وہ نجات کی راہوں سے دور ہو جاتا ہے اور گمراہیوں اور جہالتوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں نفس کی معرفت مفید ترین معرفت ہے۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں جو نفس کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اپنے نفس سے بے خبر نہ رہو کیونکہ اپنے نفس سے بے خبر رہنے والا شخص ہر چیز سے ناواقف ہوتا ہے۔ تحف العقول میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے، یہ پیج نمبر 213 ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قلبی توہمات کے ذریعے پہچانتا ہے وہ مشرک ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کو اس کے اسم کے ساتھ پہچانتا ہے نہ کہ معنی کے ساتھ تو اس نے خدا کی ذات میں عیب کا اقرار کیا، کیونکہ اسم حادث ہوا کرتا ہے۔ جو شخص گمان کرتا ہے کہ وہ اسم و معنی دونوں کی عبادت کرتا ہے تو اس نے خدا کا شریک ٹھہرایا۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و صفات کے ذریعے کرتا ہے نہ کہ ادراک کے ذریعے تو اس نے غائب پر انحصار کیا۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ موصوف کو صفت کی طرف اضافت دے رہا ہے تو اس نے کبیر کو صغیر بنا دیا، اور اسی قسم کے لوگوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ پوچھا گیا پھر توحید کی راہ کیا ہے؟ فرمایا بحث کا دروازہ امکان پذیر ہے، اس سے نکلنے کی راہیں موجود ہیں کیونکہ عین شاہد کی معرفت اس کی صفت سے پہلے ہوتی ہے جبکہ غائب کی صفت اس کی عین سے پہلے ہوتی ہے۔ سوال کیا گیا کہ عین شاہد کی صفت سے پہلے اس کی معرفت کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ فرمایا تم اس کا علم اور معرفت حاصل کرو، اپنے نفس کی معرفت اسی کے ذریعے حاصل کرو نہ کہ اپنے نفس کی معرفت اپنے ہی نفس کے ذریعے۔ اس بات کو جان لو کہ جو کچھ اس میں ہے اس کے لیے اور اسی کے ذریعے سے ہے، جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے۔ یہ پیج نمبر 214 ہے۔ یہ پیج نمبر 214 ہے کہ جس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے کہا یقیناً آپ ہی یوسف ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اسی طرح ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف ہی کے ذریعے پہچانا، نہ کسی اور کے ذریعے سے، اور نہ ہی اپنی قلبی توہمات کے ذریعے از خود ان کی ذات کا اثبات کیا۔ حدیث شریف۔
میں کہتا ہوں کہ ابھی ہم اسی باب کی دوسری روایت میں حضرت کے اس قول معروف بن نفس مفید ترین معرفت ہے کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کی آیت کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، اس سے توجہ ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، تو سب دنیا سے کٹ کر اپنے رب کا ہو رہتا ہے اور کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنی معرفت کے فوراً بعد اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ مخلوق سے کٹ کر رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور انسان رب اکبر کی عظمت و کبریائی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے نفس سے بے خبر و غافل ہو جاتا ہے۔ اگر اسی قسم کی معرفت کو اللہ کی معرفت خود اللہ ہی کے ذریعے نام دیا جائے تو نہایت ہی موزوں اور مناسب ہوگا۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا نفس حقیقی معنوں میں ذات ذوالجلال کا محتاج اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے بغیر اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولا کائنات کے کلام سے یہی مراد ہے۔ پیج نمبر 215 ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی معرفت اسی کے ذریعے حاصل کرو، نہ کہ اپنے نفس کی معرفت اپنے ہی نفس کے ذریعے حاصل کرو۔ اس بات کو جانے رکھو جو کچھ اس میں ہے اسی کے لیے اور اسی کے ذریعے ہے۔ مسعودی نے اپنی کتاب اثبات الوصیہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے جو روایت کی ہے وہ بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام میں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، تو اے اللہ، تو پاک و منزہ ہے، تو نے ہر چیز کو معمور کیا ہوا ہے، ہر چیز سے جدا ہے، اور تو وہ ذات ہے جسے کوئی بھی مفقود نہیں کر سکتا، تو جو چاہے کر گزرتا ہے، تو بابرکت ہے، وہ ذات تمام مخلوق جس کے ادراک میں ہے اور تمام مصنوع جس کے احاطے میں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا تو پاک ہے، کون سی ایسی آنکھ ہے جو تیرے نور کی چمک کے سامنے ٹھہر سکے اور تیرے قدرت کی ضیاء پاشیوں تک رسائی کر سکے؟ کون سی ایسی فہم و فراست ہے جو اس کے ماورا کو سمجھ سکے؟ ہاں البتہ وہ آنکھیں تجھے دیکھ سکتی ہیں جن کے سامنے سے جہالت کے پردے ہٹا دیے جائیں اور نابینائی کے حجاب چاک کر دیے جائیں، تو ایسے لوگوں کی روحیں ارواح کے پردوں تک پہنچ سکتی ہیں، وہ تیرے ارکان تک پہنچ کر تجھ سے مناجات کر سکتے ہیں، تیری عظمت کے انوار میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پیج نمبر 216 ہے اور یہی خود شناسی کی ہیڈنگ ہے کہ زمین کی بلندیوں سے تیری کبریائی کا دیدار کر سکتے ہیں۔ ملکوت اعلیٰ کی مخلوق ایسے لوگوں کو زوار اور جبروت کی کائنات انہیں عمار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بحار الانوار میں ویلمی کی کتاب الارشاد سے 2 مسندوں کا ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے جو شخص میری رضا کے مطابق عمل کرتا ہے میں اسے 3 خصلتوں سے نوازتا ہوں۔ ایسی شکر کی معرفت کراتا ہوں جس میں جہالت کا شائبہ نہیں ہوتا، ایسی یاد عطا کرتا ہوں جہاں پر نسیان کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اپنی ایسی محبت عطا کرتا ہوں میری اس محبت پر کسی مخلوق کی محبت کو ترجیح نہیں دیتا، جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس کے دل کی آنکھوں کو اپنے جلال کی طرف کھول دیتا ہوں، اس پر اپنی خاص مخلوق کو مخفی نہیں رکھتا، میں رات کی تاریکی اور دن کی روشنی میں اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں، حتیٰ کہ میری محبت میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے اس کی باتوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ اس کی نشست و برخاست ختم ہو جاتی ہے، میں اسے اپنے فرشتوں کا کلام سناتا ہوں، اسے ایسے سربستہ رازوں سے مطلع کرتا ہوں جو میں نے اپنی دیگر مخلوق سے چھپا رکھے ہیں، اسے حیا کی چادر میں ملبوس کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ تمام مخلوق اس سے حیا کرتی ہے، وہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہوں، اس کے دل کو یاد و بصیرت کا ظرف بنا دیتا ہوں، بہشت اور دوزخ کی کوئی چیز اسے نہیں چھپاتا، قیامت کے دن لوگوں پر گزرنے والے ہولناک اور دہشتناک حالات سے آگاہ کر دیتا ہوں، اس بات سے بھی اسے باخبر کر دیتا ہوں کہ اس کے ذریعے مالداروں، ناداروں، یتیموں، مالداروں، ناداروں، عالموں اور جاہلوں کا کیوں کر محاسبہ کروں گا۔ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دوں گا جسے وہ پڑھے گا، پھر اس کے اپنے درمیان کسی قسم کے ترجمان کو مقرر نہیں کروں گا، بس یہ دیداروں کی صفات، اور اے احمد مجتبیٰ تم اپنی مطمئن نظر صاف ایک ہی رکھو، صرف ایک ہی رکھو، اپنی زبان کو ایک ہی قرار دو اور اپنے بدن کو زندہ رکھو، کبھی غافل
نہ ہونے پائے، کیونکہ جو شخص مجھ سے غافل ہو جاتا ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وادی میں تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ آخری 3 روایتوں کا اگرچہ اس بحث سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ بصیرت رکھنے والے محقق پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حقیقی معرفت صرف فکری علم سے صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ روایات چند مخصوص الہی عنایت کا ذکر ہی کرتی ہیں جو خداوند عالم اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور صرف فکری رفتار ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ یہ براہ راست صحیح روایتیں ہیں جن کی صحت پر کتاب خداوندی شاہد ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل کر سورہ اعراف کی تفسیر میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ المیزان جلد نمبر 6 پیج نمبر 169 تا 176، صفحہ نمبر 219 ہے معرفت پروردگار، فصل نمبر 17 ہے، حدیث نمبر 2601 ہے۔ معرفت پروردگار، اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اقرار کی علت۔ علل فضل میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ خداوند عالم نے اپنے اقرار اپنے رسولوں اور اپنے حجتوں سے اپنی طرف نازل شدہ چیزوں پر اقرار کر کیوں حکم دیا، تو جواب میں کہا جائے گا بہت سی وجوہات کی بنا پر۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا اقرار نہیں کرے گا وہ نہ تو اس کی نافرمانیوں سے اجتناب کرے گا، نہ ہی گناہان کبیرہ کے ارتکاب سے بچے گا، نہ ہی ظلم و فساد کے ارتکاب میں لذت محسوس کرے گا، کرنے میں کسی سے خوف کھائے گا۔ نیز ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ مخلوق سے چھپ کر باطنی امور میں اللہ کی نافرمانی اور فساد کاری کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات کا اقرار اور غیب میں اس کا خوف دل میں نہ ہو تو خلوتوں میں گناہ کے انجام دینے میں کسی سے نہ ڈرے۔ بحار الانوار جلد 3 صفحہ نمبر 11، پیج نمبر 220 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2602۔ معرفت خداوندی، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی معرفت مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، خداوند سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا درجہ سب سے بلند و بالا تر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اگر میں بچپن میں مر کر بہشت میں چلا جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جس قدر میں بڑا ہو کر اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں مسرور ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کنز الاعمال حدیث نمبر 36,473۔ اگر لوگوں کی بات معلوم ہو جائے کہ خداوند عالم کی فضیلت کی معرفت کیا ہے، معرفت کی فضیلت کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گے جس سے خداوند عالم نے اپنے دشمنوں کو دنیاوی زندگی کی رونقوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک دشمنان خدا کی دنیا کی قدر و قیمت پاؤں تلے رونی جانے والی چیزوں سے بھی کمتر ہو۔ وہ خداوند عالم کی معرفت کو بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اس معرفت سے اس طرح لذت اٹھائیں جیسے دوستان خدا کے ساتھ بہشت کے باغوں میں لذت اٹھا رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہر خوف میں مونس و غمخوار ہوتی ہے، ہر تنہائی میں ساتھی ہوتی ہے، ہر تاریکی میں روشنی ہوتی ہے، ہر کمزوری میں طاقت ہوتی ہے، اور ہر بیماری میں دوا ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام روضۃ الکافی حدیث 346، فروع کافی جلد 8 صفحہ نمبر 248۔ یہ میں پڑھ رہی ہوں اس کتاب کا صفحہ نمبر 221۔ ملائکہ کی صفات میں فرماتے ہیں اور ایمان کے ٹھوس عقیدے ان کے لیے اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن گئے ہیں۔ یقین کامل نے اوروں سے ہٹا کر اسی سے ان کو لو لگا دی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے سوا کسی غیر کے عطا و انعام کی انہیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں اور اس کی محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ علم کا پھل معرفت الہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، اللہ تعالیٰ اس شخص کا دلی دوست ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہے، اس شخص کا دشمن ہے جو اس کی معرفت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تحفۃ العقول پیج نمبر 262، قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار جلد نمبر 3 پیج نمبر 1، باب نمبر 1، موحدین اور عارفین کا ثواب۔ حدیث نمبر ہے 2603۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنا 2 علموں میں افضل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، یہ پیج نمبر 222 ہے۔ تمام اعمال سے افضل اللہ کے بارے میں علم رکھنا، اسے جاننا ہے، کیونکہ جب تمہارے پاس اللہ کے بارے میں علم ہوگا تو اس کے ہوتے ہوئے تمہیں تھوڑا عمل بھی فائدہ پہنچائے گا اور زیادہ عمل بھی۔
جبکہ جہالت کے ہوتے ہوئے تمہیں نہ تو تھوڑا عمل فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی زیادہ۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 28,731 حدیث نمبر 28,940۔ جس شخص کو اللہ کے بارے میں علم تسکین قلب مہیا کرتا ہے اسے مخلوق سے بے نیازی بھی تسکین قلب پہنچاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، علم باب علم ذاتی نیز باب لازم ترین علم۔ حدیث نمبر 2604 ثمرات معرفت بریکٹ میں نمبر 1۔ خدا کی تھوڑی سی معرفت بھی دنیا سے روگردانی کا موجب بن جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جسے صحیح معنوں میں معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کا دل اور ارادے عالم فانی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تنبیہ الخواطر پیج نمبر 217 پیج نمبر 223 ہے۔ تو آئیے کلمات ہیں، خداوندہ تو ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ذکر میں مشغول ہو کر شہوات سے منہ موڑ چکے ہوں اور معرفت کے واضح امور کے ذریعے ان اسباب کی مخالفت کرتے ہیں جو دوسروں پر غلبہ پانے کے لیے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد 94 پیج نمبر 127۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے پھر بھی ہمیشہ کے لیے رہنے والے گھر کے لیے تگ و دو نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم حدیث نمبر ہے 2605 ثمرات معرفت بریکٹ میں ہے 2 نمبر۔ اگر تم نے اپنے معاملات کو سوجھ بوجھ لیا ہے اور اپنی ذات کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے تو دنیا سے منہ پھیر کر اس سے کنارہ کشی کر لو، کیونکہ یہ دنیا بدبخت لوگوں کا گھر ہے، نیک بخت افراد کا گھر نہیں۔ اس کی خوشیاں جھوٹی، اس کی زینت فریب، اس کے ناز و نخرے بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، اس کی عطیات و بخشش چھن جانے والی ہیں اور اس کی عاریتاً حاصل کردہ چیزیں واپس پلٹ جانے والی ہیں۔ پیج نمبر 224 چل رہا ہے، اور یہ میں نے جو پڑھا ہے یہ حضرت علی علیہ السلام نے غرور الحکم میں فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اس شخص پہ تعجب ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے تو پھر دنیا کے گھر کے ساتھ یعنی دنیا فنا کے گھر دنیا کے ساتھ کس طرح مانوس ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم حدیث نمبر ہے 2606 ثمرات معرفت بریکٹ میں نمبر 3۔ جس شخص کے دل کو خداوند عالم کے بارے میں علم تسکین وہاں پہنچاتا ہے اسے خلق خداوندی سے بے نیازی بھی تسکین قلب عطا کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم جو شخص خداوند عزت جلال کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس پر سب مخلوق سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ خداوند عالم کی قضا کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ بریکٹ میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 62 صفحہ نمبر 225 چل رہا ہے کہ جو شروع ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے وہ اپنے منہ کو بات کرنے سے، اپنے پیٹ کو کھانے سے روک کے رکھتا ہے اور اپنے نفس کو روزے نمازوں کے ذریعے بچاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نفس کو روزوں نمازوں کے ذریعے بچاتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی جلد اس کتاب میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 230 میں ہے اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے۔ جو اللہ کی عظمت اور جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح نہیں زیب دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے، کیونکہ جو اللہ کی عظمت کو پہچان چکے ہیں ان کی رفعت و بلندی اسی میں ہے کہ وہ اسی کے آگے جھک جائے۔ حضرت علی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 147 حدیث نمبر ہے 2607 اگر اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت ہو جائے، اگر تمہیں اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث نمبر 5881 اگر تمہیں اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو تم سمندروں کے اوپر چلنے لگ جاؤ اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔
حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اعمال حدیث نمبر 43001 قول مؤلف ملاحظہ ہو شیعہ باب شیعوں کی قسم حدیث نمبر 9969 نیز عنوان انورٹڈ کاما میں ہے یقین نیز باب انورٹڈ کاما میں ہے خود پسندی بریکٹ میں لکھا ہے احادیث حدیث نمبر ہے 2608 اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے اسے چاہیے کہ اس کا دل پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی طرف سے امید اور خوف سے خالی نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم جو اللہ کو پہچان لے اسے چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ مجھے اس شخص پہ تعجب ہے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے لیکن اس کے خوف خدا میں شدت کیوں نہیں آتی۔ قرر الحکم قول حضرت علی علیہ السلام۔ پھر نمبر ہے حدیث کا پیج نمبر 227 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2609۔ مقصود معرفت کا مقصود اللہ سے ڈرنا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ علم کا مقصود اللہ سبحانہ کا خوف ہے۔ جو دوسرے لوگوں سے بڑھ کر اپنے آپ کی معرفت حاصل کر چکا ہوگا وہ دوسروں لوگوں کی نسبت خداوند عالم سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم جو اللہ کو زیادہ پہچانتا ہوگا وہ اللہ سے زیادہ ڈرے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 70 صفحہ نمبر 393۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو خوف باب علم اور معرفت کے مطابق خوف خدا ہوتا ہے۔ نیز علم باب نیز علم انورٹڈ کاما میں ہے باب پھر انورٹڈ کاما میں ہے اللہ کا خوف علم کی میراث ہے۔ حدیث نمبر 2610 سب سے بڑھ کر اللہ کا عارف جو شخص دوسرے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہوگا وہ اللہ کی قضا پر بھی دوسروں کی نسبت زیادہ راضی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 416 جو دوسروں سے بڑھ کر اللہ کو جانتا ہوگا وہ دوسروں کی نسبت اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم جو شخص سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حامل ہوگا وہ دوسروں کی نسبت لوگوں کے عذر کو بھی زیادہ قبول کرے گا خواہ ان کے پاس عذر کی گنجائش نہ بھی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حدیث نمبر ہے 26111 عارف صحیح معنوں میں عارف وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اسے جہنم اور شہوات نفسانی سے آزاد کرا لیتا ہے، اسے ہر چیز سے مبرہ و منزہ رکھتا ہے جو اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے اور اس کی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم عارف حقیقی کا چہرہ خندان و فرمان اور دل خائف و محزون ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو صحیح معنوں میں عارف بن جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 261۔ ہر عارف دنیا سے کنارہ کش رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم ہر عقلمند مغموم اور ہر عارف غمگین ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم خداوند سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صرف عارف عقل اور دنیا سے کنارہ کش نفس ہی قابل ستائش ہے۔ خداوند سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صرف عارف عقل اور دنیا سے کنارہ کش نفس ہی قابل ستائش ہے۔ کنارہ کش نفس ہی قابل ستائش ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم عارف کا جسمانی ڈھانچہ مخلوق کے ساتھ اور دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اللہ سے غافل ہو جائے تو وہ اس کے شوق میں موت سے ہمکنار ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 3 پیج نمبر 14۔ حدیث ہے 2612 عارف لوگ شوق و اشتیاق عارف لوگوں کا بے ریا ساتھی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم خوف عارف لوگوں کا اڑنا بچھونا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم پیج نمبر 230 ہے۔ خوف خدا میں گریہ عارف لوگوں کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور تقویٰ کے کان عارف لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکاہ الانوار پیج نمبر 256۔ دعائیہ کلمات اے وہ ذات جو طلبگاروں کی مراد کی مقصود ہے اور اے وہ ذات جو عارف لوگوں کے ارادوں کی انتہا ہے۔
حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے کلمات اے وہ ذات جو عارف لوگوں کے دل سے دور نہیں ہوتی. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے جوشن. حدیث نمبر ہے 2613. کم ترین معرفت. فتح بن یزید جرجانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کم ترین معرفت کے بارے میں سوال کیا کہ معرفت کا کم ترین درجہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا معرفت کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہے اور نہ ہم پلہ. وہ قدیم ہے، ثابت و برقرار ہے، موجود ہے، کبھی ناپید نہیں ہوتا، اس کی مانند کوئی چیز نہیں. کتاب التوحید پیج نمبر 283. طاہر بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے پاکیزہ شخصیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لکھا، کون سی ایسی چیز ہے جس کے بغیر خالق کی معرفت ناکافی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، وہ ہمیشہ سے سمیع، علیم اور بصیر ہے. کافی جلد اول پیج نمبر 86. قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد نمبر 3 266 پیج ہے. باب 10 کم از کم جو توحید کی معرفت کے لیے کافی ہو سکتی ہے نیز ایمان کا ادنا درجہ. حدیث نمبر ہے 614. حق معرفت. حشام کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیج نمبر 232 ہے.